وانكشف الغطاء وانكدر الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. ممکن ہے حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین من یومنا حاضر الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات بلند وسلام. آج کی صفحہ ہزار اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موادیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار بانی نور کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنین میں سے مرد ہیں. صدق ما عہد اللہ علیہ. یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ نبھا چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں. نشانی ان کی یہ ہے کہ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسا وعدہ تھا ویسے ہی نبھایا. رجال جمع کا صیغہ ہے تصنیع کا نہیں. یعنی دو مرد نہیں، تین یا اس سے زیادہ. اور پھر جب آخری لفظ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ لفظ بتا رہا ہے کہ جن مردوں کی بات ہو رہی وہ ختم نہیں. ابھی ان میں سے ہیں اور وہ انتظار میں.
इंतजार बड़ा मुश्किल था, जैसे 5-7 मिनट करना पड़ता है, आपको पता चल जाता कि ये इंतजार कितना मुश्किल है। मौत सबसे खौफनाक चीज है, लेकिन हतमी है, उसे आना है। लेकिन अगर कोई मरज़ल मौत में मुब्तला मरीज मौत के इंतजार में हो तो वो भी मुश्किल हो, वो आसान नहीं। लेकिन ये इंतजार आम काम नहीं है, ये ज़हन में। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि इंतजार शायद आम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए इंतजार कोई आम सी चीज हो, तो हमारे लिए ये आम चीज नहीं। हम ना रिस्क का इंतजार करते हैं, न सेहत का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो इंतजार करवाता नहीं। हमारे यहां एक ही इंतजार है, जिसके बाद फिर कोई इंतजार नहीं। बहुत अच्छा शुक्र। मैं इतना मुतमईन हूं शराई साहब कि जो उन्वान मैंने आगाज किया है वो शायद लोग कराची में पढ़ते हुए भी डरते हुए। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि खतीब डरते हैं, वाइज डरते हैं कि मजमा बोला ना तो क्या होगा। बल्कि बाज़ औक़ात को ये भी कहा जाता है कि बोलना वाजिब है। तो ये समझ लें कि गुफ्तगू की रवानी में तसलसल में बंदे कह जाते हैं वाजिब है, वरना किसी खतीब वाइज मुस्तहिद का काम वाजिब करना नहीं। वाजिब या अल्लाह करता है, या रसूल करते हैं, या इमाम करते हैं। बल्कि रसूल के वाजिब किए हुए वाजिब की हिफाजत करता है इमाम। क्योंकि हमारे मजहब की बुनियाद इस उसूल पे खड़ी है कि हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमिल क़यामह। मुस्तफ़ा का हलाल क़यामत तक हलाल, हराम मोहम्मद हराम इला यौमिल क़यामह। जिसे मुस्तफ़ा हराम कर दे, लेकिन सुन लीजिए, वो कितना ही सच समझ के क्यों ना आए, चूंकि रसूल ने हराम कहा है इसलिए हम भी हराम हैं। जी हाँ, सलाम। मैं बात कर रहा था इंतजार का। वो जमात अभी खत्म नहीं, वो जमात मौजूद पर्दे गैब में और जिस्म के साथ। ये जरा मुश्किल है। रूह गैबत में नहीं, पूरा जिस्म गैबत में। पूरी तवज्जो, और उस जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक बात मेरे अजीज समझने बुजुर्गों को पता है, उनके बुजुर्ग बचपन से फलसफा मसरूफ हैं और इंतजार। इसलिए बुजुर्गों से मैं नहीं कह रहा, अजीजान से कह रहा हूं कि वो जो पर्दे गैबत में हैं वो उसी जिस्म के साथ है, जिस्म के साथ अली थे नहीं हैं। चले मैं एक फिक्र नजर कर दूं, जो था वो हमारा इमाम नहीं। बहुत खूबसूरत।
مطمئن تھا. جو تھا وہ ہمارا امام، جو ہے وہ ہمارا امام، جو تھا وہ ہمارا نبی نہیں. ہمارا نبی تھا نہیں، ہمارا نبی ہے. اگر ہمارا نبی نہ ہوتا تو پھر نبی کے بعد نبی کی ضرورت پڑتی، لیکن ہمارا نبی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی حضرات جب درود پڑھتے ہیں تو وہ ذات محمد پر پڑھتے ہیں، قبر نبی پہ نہیں پڑھتے. اگر نبی چلے گئے ہوتے نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. آپ نے توجہ نہیں کی. نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. توجہ، وہاں درود پڑھا جاتا. ہم نبی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو تو فاتحہ مانتے ہیں. اب جو رسول نے کہا وہی فاتحہ. یہ بات تو میں عرض کر چکا کہ ہمارے نبی تھے نہیں، سارے لوگ ہمارے رسول ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں. کہاں کہاں؟ جہاں جہاں ہدایت کی ضرورت ہے. وہاں وہاں ہمارے رسول ہیں. اب بندے کہیں کہ یہ جوش عقیدت میں کہیں تو میں جوش عقیدت میں نہیں کہوں، میں قرآن کی روح سے کہوں. قرآن بتاتا ہے کہ نبی ہیں. چلے میرے سامنے مجمع نہ ہو اور میں کھڑا ہو کے کون سی صلوات پڑھیں، یہ سوچے کہ کس سے کہہ رہا ہے، آگے تو مجمع ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہنے کا اسے کہا جاتا ہے جو ہو. اب اللہ مسلسل کہہ رہا ہے کل. تھوڑا رک جائیں، کتابت اجلت کا نام نہیں ہے، جلدی کرنے کا نام نہیں ہے، بات سمجھا کے جائیں. مسلسل اللہ کہہ رہا ہے کل، کہہ دیجیے، کہہ دیجیے، کہہ دیجیے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجیے، اس کا مطلب ہے اللہ کے کہنے پر کوئی کہنے والا ہے. کیا بات ہے؟ بہت اچھا. اللہ کے کہنے پر کوئی کہنے والا بولو ہے. چلے میں ایک قول پڑھ بھی دیتا اور بڑا معروف قول پڑھ جو بچوں کو بھی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اللہ احد ہے. اللہ کہاں ہے؟ بولو. اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. توجہ، نیاز حسین جاگنا اور فکرہ قبول کرنا. اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ جن بچوں کو نہیں سمجھ لگی، پڑھے لکھی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اردو کم پڑھتی ہے، انگریزی زیادہ پڑھتی ہے. اللہ کی ایکسیس کہاں تک؟ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو تمہیں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ہوں. اس نے مصطفیٰ سے کہا ہی نہیں کہو کہ میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ بھی مصطفیٰ کے کہنے پر ہے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. جی ہاں، توحید بھی مصطفیٰ کے کہنے پر ہے. توجہ، نیاز حسین جاگنا. فکرہ میں کہوں گا اور میں چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. جب خالق کائنات مصطفیٰ کے کہنے پر ہے تو پھر باپ بھی اسی کا ہے. جسے مصطفیٰ کہے اس کا ہے.
علی میرا سلام آپ نے بڑا اچھا رسول فرما رہے ہیں اللہ احد اللہ کے کہنے پر کہ کہہ دیجئے وہ احد اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے بے شک سر اٹھانا آج باتیں ساری مشکل وہ بے نیاز ہے سمد کے معنی کیا ہے آنے میں دیر تھی جانے میں نہیں جاگنا بے سمد کے معنی کیا ہے یار گل کرو گے بے نیاز بندے کرتے ہیں لاپرواہ بے پرواہ اس سے زیادہ پرواہ کسی اسے پرواہ نہ ہوتی تو تمہیں زمین پہ بیج کی طرف پھینک دے خود ہی پل کے بڑھ کے جوان ہو کے ارتقاء کی منزلیں طے کر کے زندگی گزار لیتے نہیں پہلے ماں بیچی ماں سے پھر بچہ تاکہ تمہارا بچپن ماں کے بغیر نہ گزرے اتنی محبت کرتا ہے اللہ تم سے اور ہم سے کہ ہمیں ماں دی اتنی محبت ہم سے ہے کہ ہمیں ماں دی ماں کسی کی بھی ہو تو وہ تو عظیم ہے کسی بھی مذہب سے ہو ماں تو عظیم ہے اور اللہ کے نزدیک ماں اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس نے نبی کی بیویوں کو عزت دینا چاہیے تو کہا یہ تمہاری مائیں نہیں آپ وہ رشتے میں مائیں نہیں وہ عزت میں مائیں توجہ رشتے میں نہیں عزت میں مائیں ہیں ان کی ماؤں کے برابر عزت ماؤں جیسا بتا جب اللہ نے ماں کہہ دیا تو پھر وہ ماں ہے وہ تم سے اور ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمیں ماں جیسی ہستی دی تو پھر جو اس کا حبیب ہے اسے کیسی ماں دی لے شراجی صاحب میں ہم سے کا حاصل فکرہ کہنے جا رہا ہوں جو اس کا حبیب ہے اور نوجوانوں اسے کیسی ماں دی جب ہم جیسے گناہگار بندوں کو وہ مائیں دی جو خود گیلی جگہ پہ سوئے ہمیں خوش جگہ پہ سوئے تو جس کو اپنا محبوب کہتے ہیں جسے حبیب کہتے ہیں اسے کیسی ماں دی اور جب ماں نہ رہے تو پھر ماں کا نعم البدل نہیں ہوتی سوتیلی ماں بھی آ جائے پیار کرتی رہے بندے پھر بھی کہتے ہیں سوتیلی ہے وہ ماں جیسی نہیں ہوتی تو حبیب کی ماں کیسی ہے سیدہ آمینہ فکرہ سننے کے بعد جو بندہ چپ رہے وہ جانے اور سرکار رسالت بنا جانے سیدہ آمینہ کے بعد اللہ جس گود میں محمد کے لیے محبت سمجھے اسے ابو طالب کہتے ہیں یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا تو پھر سماد کے معنی بے پرواہ تو نہ ہو بے نیاز اور پتہ بے نیاز کسے کہتے ہیں بے نیاز اسے کہتے ہیں جس کو کسی کا ڈر نہ ہو جسے کسی کا خوف ہو جس کا اقتدار ختم ہونے والا اسے بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا آپ کو تو پوری صورت آتی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اب دیکھنا کہ حبیب سے کتنی محبت ہے آپ نے یہ کہا کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں اور اپنے رسول کے لیے کیا کہا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ
خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب جعفری چپ بندہ جو ہے نا وہ بے شک اپنا منہ چھڑوا سے جو فکر میں اب کہنے جا رہا ہوں، رسول کے لیے کہہ دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، آپ نے لیے کہا کہ میں کسی کا باپ نہیں، رسول کے لیے کہا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ بھی کسی کا باپ نہیں، یہ بھی کسی کا باپ نہیں، پھر اسے ایک بیٹی دی، اسے باپ کہے تاکہ میں ایک رہوں۔ وجود فاطمہ، وجود سیدہ، فکرہ آرام سے سنو، وجود سیدہ دلیل احدیت، وجود سیدہ دلیل احدیت، پھر بیٹیاں اور لوگوں کو بھی دیں اور ان کا اختیار دے دیا والدین، ان کے ولی بن، بیٹی کے رشتے کا اختیار کس کو دے دیا؟ باپ۔ جاگنا، بات وہی لے آؤں گا جہاں تو شروع کی، لیکن انتظار کر، انتظاری نہیں، باپ سے کہہ دیا کہ تیرا اختیار ہے شریعت میں کہ بیٹی کا رشتہ طے کر۔ شریعت پڑھ کے بندے ایک دن رسول کے پاس آ، یار جاگنا جاگنا، شریعت پڑھ کے بندے رسول کے پاس آ، کچھ کہنا چاہتے ہیں، ابھی کہنا چاہتے تھے کہ رسول نے کہا کہنا بھی نہ، زبان پہ نہ لانا، انہوں نے کہا شریعت کے مطابق آئیں، شریعت آپ کی ہے، آپ کی شریعت کہتی ہے کہ بیٹی کے رشتے کا فیصلہ باپ کرے۔ سرکار نے فرمایا ہاں شریعت کہتی ہے، مگر جس بیٹی کے لیے تم آئے ہو اس کے رشتے کا فیصلہ وہ کرے گا جو کسی کا باپ نہیں ہے۔ وہ اپنے حبیب سے کہہ دیجیے، ایسے ہی سیری ایسے ہی اپنے حبیب سے کہہ خود نہیں کہہ سکتے، جب اس کا دل چاہتا ہے درخت میں کلام پیدا کر کے کسی کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے، اس کا مطلب کہتا نہیں، اپنے حبیب سے کہتا ہے آپ کہیے، ان سے آپ کہیے، بڑی عجیب بات نہیں، شہر سے قریب ہے اور سید کہتا رسول سے آپ کہہ دیجیے۔ چلو میں 5 منٹ لیٹ ہی سے، لیکن میں یہاں آ کے بیٹھ کے جعفری صاحب سے کہوں اے نواز کو، تو آپ کے ذہن میں 2 باتیں یا تو اسے کہنا نہیں آتی یا مجمع سے ڈر سکتا، ضائع کر کے اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیا، تو پھر 2 باتیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کہنا نہ آتا، ڈر اسے کسی کا ہے نہیں، پھر حبیب سے کیوں کہتے ہیں؟ مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ حبیب کے سوا ہم سے بولنا نہیں چاہتا، جاؤ پورے جہلت کو بتا دو جس کے بغیر بولنا پسند نہیں کرتا اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یار جسے بات سمجھ
اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں. جس نے اسے سنانا ہے وہ اس کے حبیب سے، اور حبیب نے پابندی لگا دی ہے. اب دیکھتا ہوں بیدار کون. ڈائریکٹ بات حبیب سے بھی نہیں ہوتی. حبیب نے بھی کہہ دیا میں شہر ہوں، یہ دروازہ ہے. لیکن وہ ہے، بات یہیں سے شروع. میرا رسول ہے، تھا نہیں ہے. توجہ، قرآن سے ثابت کرتا ہے. جو پہلے نبی آئے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی امتیں نہیں تھی. ایسی بھی تھی جن کے لیے من و سلوہ، توجہ، جن کے لیے من و سلوہ تھا، لاڈلی بھی تھی، وہ بھی غرق ہوئی. وجہ کوئی گناہ ایسا تھا اللہ فوری سنا دے ان کو غرق کر دو، ان کو مسخ کر، ان کو بندر بنا، ان کو خرگوش بنا. حلال نہیں دے. توجہ، جتنے مسخ شدہ ہیں وہ حلال نہیں. وہ نسلیں جو جناب نوح نے بچائی تھی نا جانوروں کو، جناب نوح نے کچھ جانور بھی کشتی میں بٹھائے تھے کہ ان کی نسلیں بچ جائیں، کیونکہ وہ کشتی نجات تھی. وہ کشتی نجات تھی تو نجات کی کشتی میں کچھ جانور بھی بٹھا لیے کہ ان کی نسلیں بچ جائیں. بیٹے ادھر دیکھ میری طرف اور فکر سن، جاگ کے سننا. جناب نوح نے کشتی نجات میں جانور بھی بٹھائے، لیکن نوح کی کشتی نجات میں جتنے جانور بیٹھے تھے ان میں کوئی مقدس نہیں تھا. حسین نے کشتی نجات مدینے سے چلائی، اس میں ایک جانور ہے، وہ خود نہیں، اس کی شبیہ اتنی مقدس ہے جس گلی سے گزر جائے. یار میں بیداری چاہتا ہوں، ذرا جاگ کے چل رہا ہے. یہ میں جگا رہا ہوں ساتھ ساتھ، قرآن تو مشکل ہے. وہ پہلے امتیں تھی وہ ساری موجود ہے کتنے گئی ہیں. عاد و سمود دیکھ لو، جناب لوط دیکھ لو. توجہ، وہ ساری امتیں کدھر گئی؟ اور مولا سلامت رکھے، اسا نہیں ہونا تو بولو. وہ گھر ہو رہی، کوئی ایک گناہ کسی نبی کی امت کرتی اس کی سزا نہیں. چلو ایک نبی کی امت کا تذکرہ میں کروں، جناب شعیب یا جناب شعیب، ان کی امت غرق کرتی کیا؟ 2 دن پانی ملاوٹ پہ برباد ہوا. جیلم 2 دن پانی نہیں پہنی. اب دودھ میں اتنا پانی ہے. مجھے گھر والوں نے چائے دی بڑی پتلی سی. میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دودھ ہی کا لفظ ہے. میں نے کہا مجھے گوالے سے مل سکتا. گوالا مطلب دودھ. وہ میں بیچ پہ پنجابی کے فکرے بھی کہتا ہوں، کچھ بزرگ ایسے انہیں بھی پہنچنا چاہیے. وہ میں گوالے سے ملا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، پیسے کم دیتے ہیں؟ تو نے کہا نہیں جاری پیسے پورے دن دیو. میں 2 من دودھ لے گا ساتھ 20 کرا سے ہوں گھر ہو گئے 40. تو دودھ وہی ہے 2 من.
میں کہ صدقے جان تیرے اخلاق کسی نے نام تو نہیں کی اتنی ملاوٹ ہوتی ہے، چینی میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، ہر شے میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، شجروں میں ملاوٹ، ہر چیز چنگے پلے پانے بندے واقف ہوتے ہیں پنڈوں دوجے پنڈ جانے تو شاہ ہوتا اتنی ملاوٹ۔ میں نے پوچھا مالک وہ جناب شعیب کی امت تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر رہی، اب سارے ملاوٹ کر رہے مسلمان، تیرا عذاب کہاں ہے؟ جبرائیل کے پر کہاں؟ فرشتے ختم ہو گئے، فرمایا نہیں عذاب نہیں بھیجے۔ میں نے پوچھا مالک کیوں؟ کہا پڑھ قرآن، میں نے وعدہ کیا، میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کہہ رہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جبکہ تو بھی ان میں ہے۔ معدول میں ملاوٹ کرنے والوں، عذاب سے بچنا اپنا کمال نہ سمجھنا، وجہ یہ ہے کہ محمد اب بھی ہے۔ سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، یہ حیات ہی بسم اللہ بسم اللہ سے رسول اب بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا رسول وہ نہیں جو تھا، ہمارا وہ رسول جو ہے، ہم زندہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ ایک بات نوجوان سنیں، داد نہ دیں، یہ جو معصومین ہیں نا، مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، مجھے تعداد کا نہیں پتا، کچھ علماء کہتے ہیں 14 ہیں، لیکن جو 14 کہتے ہیں انہوں نے بھی کون میں شہزادی کے دروازے پہ معصومہ کون لکھا ہے، 15 تو پھر مان لیا، مجھے پتا نہیں معصوم، ان کے متعلق کچھ لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کئی حضرات کو حیرت ہوگی، آپ نے بیمار نہیں کر سکتے، اپنا عقیدہ تو پڑھ سکتے، آپ نے وہ بیمار ہوتے نہیں، وہ بیمار ہوتے نہیں، بیماری کیسے ہوتی؟ اور یہ بھی سمجھو ذرا مشکل بات ہے، انسان آدمی اربع عناصر کا مجموعہ، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان میں سے کسی ایلیمنٹ میں عنصر میں گڑبڑ ہوتا ہے تو بندہ بیمار ہے۔ یہ کرونا ہے، یہ ہوا کا مسئلہ، سانس نہیں اصلی ہوا ہی ہے، ہاں ہے وائرل، لیکن مسئلہ سانس کا بنتا ہے، سانس کیا ہے؟ ہوا ہے۔ آج کل بڑے بندوں کو بخار ہے، وہ کیا ہے؟ جسم میں حرارت پڑ گئی، تپش پڑ گئی تو بخار ہے، بندہ بیمار ہے۔ توجہ، پانی بڑھ گیا تو پھیپھڑوں میں پڑ گیا، کم ہو گیا تو بندہ گیا۔ توجہ، ان عناصر کا اعتدال بگڑے تو پھر بندہ بیمار۔ امام اور نبی عناصر کا مجموعہ نہیں، سلام میرا دل چاہ رہا ہے، سلام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نے یہ بات سنا، امام اور نبی عناصر کا مجموعہ نہیں، جو عناصر کا مجموعہ ہو
وہ 1300 سال سے جسم کے ساتھ غیب کے پردے میں موجود نہیں. کیا بات ہے یار، کیا کہہ سارے بول رہے بہت شکریہ شرائی صاحب کی وساطت سے سارے مجمع کشم. آپ نے ایسی بات سنی ہے جو آج کل مجمع سنتے ہی نہیں، کیونکہ بات ٹوٹکوں پہ آ گئی نا. ایک ادھر سے اٹھایا ایک ادھر سے اٹھایا. توجہ کر جس نے ہمارا 12واں سمجھنا ہے وہ ہمارا پہلا سمجھنا. جاگنا بھائی جاگنا. جس نے ہمارا 12واں سمجھنا ہے وہ ہمارا پہلا سمجھے. پہلا ہمارا کون ہے؟ پہلے ہمارے ہیں مصطفیٰ، ہمارے رسول. توجہ. پھر ان کے اعلان پر علی، ان کے اعلان پر علی، ان کے بعد نہیں. یہ فکرے کی بانٹ ہوتی ہے، وہ فکرے کی بانٹ بندے زبان پڑے بغیر ممبر پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کی فکرے کی بانٹ درست نہیں ہوتی اور غلط کہہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے اللہ ولی، بعد میں رسول ولی، اور پھر اس کے بعد علی ولی. اللہ کہیں چلا گیا نہیں تو پھر بعد میں کیا؟ جب اللہ کہیں گیا ہی نہیں، اللہ ہے. اللہ کہیں آتا جاتا ہے ہی نہیں، اللہ ہر جگہ پہ آتا ہے. اللہ ولی اور رسول ولی اور علی ولی، بعد میں نہیں. اللہ اب بھی ولی ہے، رسول اب بھی ولی ہے. فکرہ کون؟ میں مجمع کو دیکھنے کے لیے اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے جو ولی ہو اسے علی کہتے ہیں. کیا بات ہے یار، کیا کہنے آپ، کیا کہنے آپ جیئے. اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے جو ولی ہے اسے ہم علی کہتے ہیں. بعد میں نہ کہنا میرا اللہ کہیں آتا جاتا ہے ہی نہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا. جسم نہیں رکھتا. کرنی ہے میں نے مشکل باتیں، یہی مجمع ہمارے پاس ہی نہیں سے کر سکتے. جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا. وجود اس کا ہے. یہ کچھ محبت میں بندے کہہ جاتے ہیں اللہ کربلا میں آ گیا، اور نہیں ہو پائی. وہ تھا ہی کربلا، وہ آتا جاتا نہیں ہے. اللہ کہیں آتا جاتا، وہ جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا. جسم اس نے دیے ہیں آل محمد. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 4 پڑھ دوں. وہ کب سے یہ مجھے نہیں پتا. خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا. آگئے ہوں لنگر ہے نا والی بات. پھر وہ کھایا جائے میرے فکرے تھے. میں خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا. یہ زیر غور تھا کیسے سفر میں بھیجیں گے. خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا. یہ زیر غور تھا کیسے سفر میں بھیجیں گے. وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں. ادھر سے بھی ہاتھ اٹھائے یار، ہاتھ اٹھائے. آپ جیئے، آپ سلامت. وہ جسم نہیں رکھتا، بات وہی وجود رکھتا. جی بسم آپ نے بہت اچھا سوچا. جسم کو نہیں رکھتا، وجود رکھتا. اور اس کے وجود کا ادراک کس کو ہے؟ توجہ. کل میں کتنی اوکیے کرتی ہوں. اس کے وجود کا ادراک کس ہے؟ جسم کو نہیں رکھتا. میرے مولا علی سے زیدن جوانی نے پوچھا سوال این لام
زینب جہان میرے مولا سے پوچھ رہے ہیں یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ابو الحسن میرے مولا علی ابو تراب بادشاہ پتہ کیا فرماتے ہیں زینب علی اس اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو لیکن وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ دل کی آنکھ سے دکھائی دیتی جسے اللہ کا مکمل ادراک ہو اسے ہم علی کہتے ہیں توجہ اور جو علی کو پورا جانتا ہو اسے ہم رسول کہتے ہیں اور جو اللہ اور رسول کو مکمل جانتا ہو اسے ہم سجدہ کرتے ہیں آپ نے توجہ فرمائی میری گزارش ملت مسلمہ سے یہ ہے تمام مسالک سے ایک سے جتنے مسالک ہیں تفریق کی بات ہی نہیں ہے مجلس تفریق کے لیے تقسیم کے لیے ہوتی نہیں مجلس جوڑنے کے لیے اکٹھا بٹھانے کے لیے باتیں کرنے کے لیے باتیں سمجھانے کے لیے سمجھائی اسے جاتی ہے جو سمجھنا چاہے جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے کون سمجھائے یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی یہاں کر رہے ہیں رسول یہاں کر رہے ہیں امام توجہ ہے اور یہ جو فرقے ہیں نا فرقے لوگوں میں یہ اللہ نے نہیں بنائے اللہ نے بنائے رسول سے ایک حدیث منسوب ہے کہ 73 فرقے میری امت کے ہوں ایک جنت میں جائے ایسا ہے بالکل میں نے تحقیق کی ہے حدیث متواتر نہیں نا میں نہیں مانتا اس حدیث امت بھی مصطفیٰ کی ہو امت بھی مصطفیٰ کی ہو اور جائے بھی جہنم میں یہ ممکن ہی نہیں غدیر کے مقام پہ رسول نے بتا دیا تھا کہ امت ہے کون رسول نے سمجھایا تھا کہ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد جو علی کو مبارک دے کے قائم رہے وہ امت ہے کیسے کھا گیا فکرہ قائم وہی رہتے ہیں جو قائم کے ہیں باہر کیا اردو پڑھوں گا متوجہ رہیے میں بات کو نتیجے کی طرف لے توجہ فرمائیے میرا رسول تھا نہیں ہے کیوں وہ اس لیے کہ جو موت کا ہوتا ہے بابا جی کوئی ٹائم کا مسئلہ جو معجزہ ہوتا ہے معجزہ وہ اس میں طاقت نہیں ہوتی توجہ وہ فرعون جس کی انٹیلیجنس اتنی تیز تھی عورتوں کی انٹیلیجنس مردوں کی نہیں اسے پتا تھا کہ کس کس گھر میں بچہ آنے والا ہے کہ نہیں جس کی انٹیلیجنس اتنی تیز تھی وہ جناب موسیٰ کا عصا چوری نہیں کروا سکتا توجہ نہیں فرمایا کروا سکتا تھا کروایا کیوں نہیں اسے پتا تھا طاقت عصا میں نہیں بسم اللہ جناب ذاکر علی عمران جعفری صاحب تشریف لے آئے مجھے سننے آئے توجہ فرمائے وہ چوری کروا سکتا کیوں نہیں کروا اسے پتا تھا کہ طاقت عصا میں نہیں طاقت ہے دست موسیٰ میں یہی تو وجہ ہے کہ ہر وقت علی سے مانگنے والے علی کی ذوالفقار نہیں مانگتے تھے جو انہوں نے پتا تھا طاقت تلوار میں نہیں کیا بات ہے یار کیا کہہ رہے ہیں طاقت تلوار میں نہیں
طاقت علی کے ہاتھ میں. معجزے میں قرآن معجزہ ہے نا, معجزہ ہے نا قرآن. تو معجزہ تب تک معجزہ ہوتا ہے جب تک موجز نما ہو. موجز نما گیا, معجزہ بھی گیا. اگر قرآن معجزہ ہے تو پھر مان ابھی کوئی موجز نما ہے. جو پردہ غیب میں ہے وہ آئے گا. توجہ, ایک اور فلسفہ چلے کل بات کر لیں گے. علی عمران کا آنا بتا رہا ہے اسے کر لیے. ایک بات سے ہم سے رکھیے, جس خاندان کو مقتل اور بازار مل کے ختم نہیں کر سکتے, آپ کی زندگی سلامت. ابھی میں نے مسائل پڑھا نہیں, شروع نہیں کیا, آوازیں آئے کی بلند ہو. میں بات کر رہا تھا رجل کی. کل بھی بات کی, لیکن اس گھر میں کچھ مستورات ایسی ہیں, کچھ نساء ایسی ہیں جنہوں نے رجال بچائے ہیں. وعدے رجال نے کیے, بچائے ان مستورات. کل میں نے عرض کیا تھا اس عشرے کو عام عشرہ نہ سمجھتا, یہ بڑا خاص ہے. بعد میں شبیہات کی برآمد, آپ روئیں گے بھی, بازار دربار بھی پڑا جائے. لیکن آج میں اس رجل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی شہادت مجھے نہیں آتی. نام علی ہے, ہاں نام علی, لقب سید الساجدین, زین العابد. بعض میرے عزیز سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ خطیب کہ مجھے شہادت نہیں آتی. نہیں آتی. شبیہ پیغمبر کی کہو تو میں دیر تک پڑھتا ہوں. حسن کے یتیم کی کہو پورا گھنٹہ پڑھا. 6 مہینے کے جرنیل کی کہو میں پڑھ دوں گا. شہادت عظمیٰ کریم کربلا کی شہادت پہ میں اشرا پڑھ سکتا, لیکن مولا سجاد کی شہادت مجھے نہیں آتی. پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو ماتم نہ کر سکے. بابا چچا جی, شہادت کے مضمون ان کے پڑھے جاتے ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا. آپ سلامت ہیں, آپ جیے, آپ کی زندگی اور آواز بلند ہو گئی. نوجوان روئے, بزرگ روئے, بہت کمال سنا. میں شکر گزار ہوں. آپ کتنا روئیں گے؟ جتنا بھی روئیں گے پانی روئیں گے. خون تو کوئی نہیں روئے. ذاکر وائز خطیب مصائب زیادہ پڑھ رہا ہوں, ماتم شروع ہو جائے گا. پھر ذاکر ہی کہتا ہے اس کے ہاتھ پڑھ اسے پانی پہ جائے.
سجاد کو 1450 میل میں پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا. اور 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک یہ بنتے ہیں 34 سال. میرے مولا لہو میں خون روئے. کوئی بندہ میرے 34 کہنے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ذاکرین 40 سال کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. نہیں، وہ 40 سے زیادہ بھی کہیں تو ٹھیک ہے. شام کے بازار سے گزرنے کے بعد سجاد کا دن 24 گھنٹے کا نہیں تھا. کی آوازیں بلند ہوئی. 40 پڑے، 50 پڑے، 80 پڑے، آج تک کھڑے. لہو ہوتے رہے، پھر لہو ہونا بند کر دیا نا. جب مولا باقر نے کفن پہنایا تو کفن چہرے سے سرخ ہو. تیرے اور میرے 5ویں امام نے عرض کی بابا آپ شہید راہ خدا ہیں، امام ہیں، امام اور شہید زندہ ہوتا. میرے سوال کا جواب دیں، آپ اتنا عرصہ لہو ہے، اب کفن میں بھی کیوں؟ فرمایا باقر بیٹا جب کبھی کربلا جاؤ اپنے دادا حسین کو میرا ایک پیغام دینا. بابا کیا پیغام؟ فرمایا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا سجاد کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں. کہاں تک میں مولا کے مصائب پڑھوں گا؟ سید کا حکم تھا تو میں پڑھ رہا ہوں. 11 محرم کو زنجیر پہنائے گا. ہاں سید روایتیں 2 ہیں، ایک رسیوں والی ہے، ایک زنجیروں. ذاکرین زنجیر اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ کا دل نہ ہو. ہاں جب میرے مولا کے زنجیر اترے تھے تو مولا سید غصہ نہیں ہوا تو مولا کی آنکھوں سے خون کی روانی بڑھ گئی. میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کے چہرے بھیگ گئے آنسوں سے. زنجیر اتارنے والے داروغے نے کہا تھا قیدی جب قیدیوں کے زنجیر اترے تو وہ خوش ہوتے، آپ روئے کیوں؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں جس نے بہن زنجیروں سمیت دفنائی ہو. جزاک اللہ. وہ زنجیر اترنے پر خوش نہیں ہوتے. میں کچھ اور افراد کو جو بھی شامل نہیں ہوئے انہیں شامل کر کے اپنے بھائی کو ممبر دینے کو 11 محرم کو زنجیر پہنائے. پھوپھیوں میں بہنوں میں زنجیر مولا سجاد نے بانٹی. علی عمران میں عجیب روایت پڑھی. اخیر میں پہنائے گئے مولا سجاد کو. پہلے توق پہنا ہے. جو بندے ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں. میں توق کا وزن نہیں پڑھتا، اشارہ کر جاؤں گا. سجاد کی گردن میں جو توق تھا وہ پہنانے کے لیے 12 سپاہیوں کو اٹھانا پڑا. جسے رونا نہیں آتا وہ سیدہ سے خیرات مانگو. کتنے سپاہیوں؟ 12 سپاہیوں کو توق اٹھانا. بابا جی میں چاہتا تھا کسی مومن کا دل نہ دکھے، لیکن شراری صاحب کہہ رہے ہیں چھپا نہ. توق نہیں تھا، ایک پتھر میں گردن کے برابر سوراخ. اور سجاد جب بازار سے گزرے نا، میں ایک فکرہ کہہ جاؤں. سجاد جب بازار سے گزرے تو جس بندے کو مارنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا نا، وہ لائن گزرتے ہوئے سجاد کا توق ہلا دیتا تھا.
کے باوجود سجاد پھوپھیوں کا خیال رکھے. حلب سے پہلے ایک مقام پر ایک روایت سن لو. میرے مولا سجاد اٹھے کہ باقر کو اٹھنا پڑا. کیا مسئلہ پڑا؟ مولا سجاد اٹھے کہ مولا باقر کو اٹھنا پڑا. اٹھ کے وہاں آئے جہاں شبر ہے. فرمایا میں پہلے ہی رکوع کی حالت میں ہوں، جا اپنا لوہے کا تازیہ نہ لا. جو بندہ ابھی ہائے نہیں کر سکتا، یہ ہنستا ہوا نہیں گیا، لوہے کا تازیہ نہ لایا. مولا فرماتے ہیں میری پشت سے میرا کرتا اٹھا. اس نے کرتا اٹھایا. سجاد آواز دے کے کہتے ہیں جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھے مار، میری پھوپھی کو نہ مار. بڑے زخمی تھے سجاد، بالکل قریب آ گیا، میں بالکل قریب. پھر بازار آ گیا شام کا بازار. اس بندے بابا جی نہیں شام. میں پتا بتاؤں کتنے تازیہ میں لگے تھے مولا سجاد. مولا باقر خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے بابا کو کفن پہنایا تو بابا کی پشت پہ گوشت نہیں تھا. میں بسم اللہ کہوں صرف ہڈیاں رہ گئی. جو بندے ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوئے شامل کرنا چاہتا ہوں. جب قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، بتاؤں بازار کا ماحول کیا تھا؟ ہر طرف چراغا تھا، لوگ ڈھول بجا رہے تھے، زرق برق لباس پہنے ہوئے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تالیاں بجا. جو تالی نہیں بجا سکتا تھا وہ منہ سے آواز نکالا تھا. ایک روایت ہے کہ ایسے منظر میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے سہل ابن سعد، شہروز کے رہنے والے ہیں. وہ بازار کے قریب سے گزرے، لوگوں کے لباس دیکھے اور دیکھ کے کہنے لگے میں بھی مسلمان ہوں، آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ تو نئے کپڑے کو پہنے ہیں، ڈھول کو بجا رہے ہیں، جشن کیوں ہے؟ تو شامی کہنے لگا تو مسافر ہے، تمہیں نہیں پتا کچھ قیدی آئے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھیں. سالم کے ساتھ شروعی کہتے ہیں بڑی جلدی شام والوں رسول کا فرمان بھول گئے. یہ شامی کہنے لگا کون سا فرمان؟ سال کہتے ہیں میں صحابی رسول ہوں، شہروز کا رہنے والا ہوں. ایک دن رسول نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، میں سامنے بیٹھا، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ فرمایا رونے کی وجہ نہ پوچھ، بس میرے بعد قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ. میں بسم اللہ کروں. بڑی عبادت ہو گئی، بڑی عبادت ہو گئی. اور شامی کہتا تو نے قیدی دیکھے نہیں نا، قیدی ہیں بڑے اگلے. سال کہتا میں نے پوچھا قیدیوں میں کیا عجیب بات ہے؟ اور شامی کہنے لگا کچھ سارے جو نیزوں کی نوک پہ، ایک سر گھوڑے کی گردن، ایک سر بڑا عجیب ہے وہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے. کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں مگر وہ دکھائی نہیں دیتی. جو ادب سننے کے آدھی کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. سال کہتا جب میں نے سنا نا کہ ایک قیدی ہے، اس کی گردن میں وزنی توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، میں بڑا پریشان ہوا. لیکن جب یہ میں نے سنا نا ایک سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے، میں حیران ہوا. میں بازار کی طرف دوڑا کہ وہ کون سا سر ہے جو بغیر تن کے قرآن پڑھتا ہے. کہتا جب میں بازار میں داخل ہوا، جس بندے کا ابھی تک ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، کہتا میں نے پہلا سر دیکھا، میرا دل چاہا میں دیوار پہ سر ماروں، مجھے موت آ جائے. نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا. شامل ہونا یا عبادت کی تیاری کر. نیزہ بڑا تھا، میں بسم اللہ کرتا ہوں. نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا. کہتا اس سر کو دیکھ کے میں آگے بڑھا تھا. ایک اور سر تھا، وہ کسی 13 سال کے جوان میں سے، اس کے رخسار بھی زخمی تھے، تھا بڑا خوبصورت. میں نے کہا بڑا ظلم ہوا ہے، ایسے جوان کوئی مارنے کے لیے ہوتے ہیں. کہتا اس سر کو دیکھ کے میں آگے بڑھا. ایک اور سر تھا. اب کوئی سنی دوست بیٹھا تو اس کی بھی ہائے نکل جائے گی. اس کے چہرے پہ زلفیں پڑی تھی اور زلفیں ایسی تھی زلفوں سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا. میں حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے دیکھنے لگا. اچانک ہوا کا جھونکا یا زلفیں چہرے سے ہٹ گئی، میری چیخ نکل گئی. مجھے ایسے لگا جیسے محمد خود بازار. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ماتم کر رہا ہے. ایسے لگا جیسے محمد خود بازار آ گئے. کہتا اس سر کو دیکھ کے میں چلتا چلتا اس سر کے قریب آ گیا جو سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا تھا. کہتا اس سر کے قریب آ کے میں قرآن سننے لگا. سید یہ فکرہ میں آرام سے، اسے میں جلدی میں نہیں کرتا. کہتا میں قرآن سننے لگا اور دعا مانگنے لگا.
لہجہ ایسا تھا، مجھے دعا مانگنا پڑی، اللہ کرے یہ وہ نہ ہو۔ اللہ کرے یہ وہ نہ ہو۔ سال کہتے تلاوت سنتے سنتے میری نظر پڑی اس قیدی پہ پڑی جس کی آنکھوں میں سرخ سوتے، گردن میں توق تھا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں تھی۔ سال کہتا ہے میں نے قیدی کی حالت دیکھی، مجھے حدیث رسول یاد آ گئی کہ جب سفر میں جایا کرو تو راستے میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ کسی مسکین قیدی غریب کو دے دیا کرو۔ کہتا ہے یہ سوچ کے میرا ہاتھ میری جیب کی طرف گیا، ابھی ہاتھ جیب میں پہنچا نہیں کہ قیدی آواز دے کے کہتا ہے سہل ہاتھ روک، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ سال کہتا میرا ہاتھ جہاں تھا نا وہی رک گیا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے کہا قیدی اپنا تعارف کروا۔ قیدی آواز دے کے کہتا انا وارث مکہ تو ومینا، میں مکہ اور مینا کا وارث ہوں۔ سال کہتا ہے میرا دل اور ڈوبا۔ میں نے کہا نہیں قیدی کوئی اور حوالہ۔ قیدی کہتا انا وارث زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں۔ سال کہتا ہے قیدی یہ میرے مولا کے لقب ہے، میرے مولا کے لقب اپنے نام کے ساتھ استعمال نہ کر۔ قیدی کہتا تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ سال کہتا جب قیدی نے پوچھا نا تیرے مولا کا نام کیا ہے، میں نے کہا اس بازار میں نہیں بتا سکتا، میں اس بازار میں مولا کا نام نہیں بتا سکتا۔ قیدی کہتا اچھا پھر نہیں بتا سکتا تو زور سے نہیں بتاتا تو قریب آیا میرے کان میں بتا۔ میں قریب گیا، میں نے قریب جا کے قیدی کے کان میں آہستہ سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ علی بن الحسین۔ بسم اللہ پڑھ کے میں نے کہا ان کا نام ہے علی بن الحسین۔ کہتا جب میں نے کہا نا علی بن الحسین، قیدی نے وزنی توق سے گردن اٹھائی اور فرمایا مجھے پہچان، مجھے پہچان، میں تیرا مولا علی بن الحسین۔ سال کہتے جیسے ہی مولا کی آواز سنی میں روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا مولا میں مسافرت میں ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ لیکن میں ایک سوال پہلے پوچھوں گا۔ ہاں سوال پوچھو۔ مولا صرف اتنا بتا دیں، میں کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے صرف اتنا بتا دیں جس کے لیے نبی کی بیٹی کرتے سیکھی تھی وہ عباس کون ہے؟ میرے مولا آواز دے کے کہتا وہ جو گھوڑے کی گردن میں ہے نا وہ میرا چاچا غازی ہے۔ سال کہتا مولا بتائیے میرے لائق کوئی خدمت، آخری فکر میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سال کو جانتا ہے ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہاں اگر کپڑے کا ایک ٹکڑا مل جائے نا وہ لے آؤ۔ سال کہتا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے سر سے امامہ اٹھا ہاتھوں پہ رکھا، میں مولا یہ امامہ حاضر ہے یہ رکھ لیں۔ میں سر دیکھتا نہیں، میرے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ لیے، میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ مولا میرے لیے حکم فرمائے سے کھول دے۔ سال کہتا میں نے کھول لیا۔ جس بندے نے مولا سجاد کے مصائب سن لیا، کہتا جب میں نے کھول لیا مولا حکم فرمائے سے لپیٹ۔ سال کہتا میں نے لپیٹ لیا، جب لپیٹ لیا نا مولا حکم فرمایا میری پوشت پہ آ جا۔ سال کہتا